اسلام آباد میں موسلادھار بارش، نشیبی علاقہ سیکٹر H13 زیر آب آ گیا۔ تیز بارش سے نالے کی دیواریں ٹوٹ گئیں، متعدد گاڑیاں پھنس کر رہ گئیں۔ راولپنڈی میں طوفانی بارش، نالہ لئی کی سطح میں خطرناک حد تک اضافہ۔ فوجی دستے ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے نالہ لئی پر پہنچ گئے۔ سندھ اور بلوچستان میں موسلادھار بارش سے نشیبی علاقے زیر آب آنے کا خطرہ، بلوچستان کے ندی نالوں میں طغیانی کا خدشہ۔ NDMA نے ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے متعلقہ محکموں کو ہدایات جاری کر دیں۔ کراچی میں گزشتہ روز مانسون کی پہلی بارش کے بعد موسم خوشگوار، آلودگی کم ہونے سے فضا نکھر گئی۔ سب سے زیادہ بارش سرجانی ٹاؤن میں 27 ملی میٹر ریکارڈ، شہر قائد میں آج بھی بارش کی پیش گوئی۔ پنجاب میں 100 یونٹ استعمال کرنے والوں کے لیے بجلی مفت، وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز کا عوام کے لیے ریلیف پیکج کا اعلان۔ عوام کو سولر پینل کی فراہمی کا عزم، سستے آٹے اور ادویات کی مفت فراہمی کا سلسلہ جاری رکھنے کا وعدہ۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے وزیر اعلیٰ پنجاب کے اعلان کو خوشائند قرار دے دیا، کہا معاشی حالات بہتر ہوتے ہی مزید سہولیات فراہم کریں گے۔ مہنگائی کے مارے کراچی والوں کے لیے مہنگی بجلی مزید مہنگی، مئی میں استعمال ہونے والا ہر یونٹ 9 روپے 66 پیسے مہنگا۔ نیپرا کی ماہانہ فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں بجلی مہنگی کرنے کی منظوری، جماعت اسلامی نے کے الیکٹرک کا لائسنس منسوخ کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ حافظ نعیم الرحمان نے کہا کہ لوڈ شیڈنگ نے کراچی کو تباہ کر دیا، مگر کے الیکٹرک سے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ پارلیمانی کمیٹی برائے قومی سلامتی کا اجلاس آج 3 بجے پارلیمنٹ ہاؤس میں ہوگا۔ ان کیمرہ اجلاس میں عسکری حکام قومی سلامتی کے امور پر بریفنگ دیں گے۔ قومی سلامتی کی صورتحال سمیت دیگر اہم امور بھی زیر غور آئیں گے۔ سپریم کورٹ میں منحرف اراکین کی الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف اپیلوں پر سماعت۔ چیف جسٹس نے استفسار کیا کہ جب آپ کی جماعت نے اجلاس سے بائیکاٹ کیا تو آپ نے شرکت کیوں کی؟ سپریم کورٹ آرٹیکل 63A کی تشریح میں انحراف کو پہلے ہی کینسر قرار دے چکی ہے۔ انحراف چھوٹی بات نہیں، انسان کے ضمیر کا معاملہ ہے۔ عدالت نے منحرف اراکین کو پارٹی پالیسی کے خلاف مسلم لیگ نون کو ووٹ دینے کے نقطے پر تیاری کر کے آنے کا حکم دے دیا۔ سماعت غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی۔ وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ پنجاب کے خلاف نیب کیسز کی سماعت بغیر کارروائی 16 جولائی تک ملتوی۔ لاہور کی احتساب عدالت نے شہباز شریف اور حمزہ شہباز کی حاضری معافی کی درخواست منظور کر لی۔ نیب ترامیم کے خلاف درخواست پر اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعت، سیکریٹری قانون اور سیکریٹری کابینہ ڈویژن کو نوٹس جاری۔ عدالت نے آئندہ سماعت کے لیے اٹارنی جنرل کو بھی نوٹس جاری کر دیا۔ ہائی کورٹ بار کی جانب سے وکیل حامد خان کے دلائل، کیس کی سماعت 16 اگست تک ملتوی۔ مریم نواز نے عمران خان کو تاریخ کا سب سے بڑا بہروپیہ قرار دے دیا، کہا کہ یہ یہاں امریکہ کو گالیاں دیتا ہے اور اپنے عہدیدار کے ذریعے ڈونلڈ لو سے معافیاں مانگتا ہے۔ نائب صدر نون لیگ مریم نواز کا ویلنشیا ٹاؤن لاہور میں جلسے سے خطاب، کہا اس نے سی پیک کے مقابلے میں جی پیک منصوبہ بنایا، یعنی گو کی پنکی اکنامک کوریڈور، قومی خزانہ بنی گالا والے کھا گئے۔ عمران خان کی اہلیہ بشرا بی بی کے بھائی احمد مشتبہ اینٹی کرپشن پنجاب کے رڈار پر آ گئے۔ دیپال پور میں سرکاری اراضی پر قبضے کے الزام میں 6 جولائی کو تحقیقات کے لیے طلب۔ ذرائع کے مطابق احمد مشتبہ نے سرکاری مارکیٹ کی زمین غیر قانونی طور پر لیز پر دی اور چیئرمین مارکیٹ کمیٹی کے ذریعے سرکاری زمین پر قبضہ کروا کر دکانیں تعمیر کروائیں، جس سے قومی خزانے کو 20 کروڑ روپے کا نقصان ہوا۔ MKM کے رہنما بابر غوری وطن واپسی پر کراچی ایئرپورٹ سے گرفتار۔ بابر غوری پر منی لانڈرنگ اور KPT میں غیر قانونی بھرتیوں کا الزام۔ بابر غوری کی گرفتاری کے خلاف بیٹی نے سندھ ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا۔
MQM رہنما کی گرفتاری پر توہین عدالت کی درخواست دائر، عدالت نے فوری سماعت کی استدعا منظور کر لی۔ ملک میں کورونا کیسز میں اضافہ برقرار، 24 گھنٹوں میں مزید 653 مریض رپورٹ، مثبت کیسز کی شرح 3.4% رہی۔ گزشتہ روز 18,950 ٹیسٹ کیے گئے، کورونا سے کوئی موت رپورٹ نہیں ہوئی، 162 مریضوں کی حالت تشویشناک قرار۔ عید الاضحیٰ کے اجتماعات کھلے میدانوں میں ادا کیے جائیں، علماء سینیٹائزرز کے استعمال کی تلقین کریں اور کورونا کی علامات کے حامل افراد مجمع میں جانے سے گریز کریں۔ NCOC نے عید الاضحیٰ کی مناسبت سے ہدایات جاری کر دی۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں کاروبار کا منفی رجحان، انڈیکس میں 116 پوائنٹس کی کمی، مارکیٹ میں 41,231 پوائنٹس پر ٹریڈنگ۔ میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید۔ قومی اسمبلی کی پارلیمانی کمیٹی برائے قومی سلامتی کا اجلاس آج سپہر 3 بجے پارلیمنٹ ہاؤس میں ہوگا۔ قومی اسمبلی کے شعبہ انتظامیہ کی جانب سے مراسلہ جاری کر دیا گیا ہے۔ قومی اسمبلی سیکریٹریٹ کی جانب سے آج ہونے والے پارلیمانی کمیٹی برائے قومی سلامتی کے لیے انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں۔ قومی اسمبلی سیکریٹریٹ کے کمیٹی اجلاس سے متعلقہ شعبہ جات کے علاوہ دیگر تمام شعبہ جات بند ہوں گے۔ غیر متعلق افراد کی پارلیمنٹ ہاؤس میں داخلے پر بھی مکمل پابندی ہوگی۔ کمیٹی اجلاس ان کیمرہ ہونے کی وجہ سے میڈیا کو پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر داخلے کی اجازت نہیں ہوگی۔ میڈیا کو پارلیمنٹ ہاؤس کے گیٹ نمبر 1 پر قائم میڈیا سینٹر تک آنے کی اجازت ہوگی۔ اجلاس میں تمام جماعتوں کے پارلیمانی رہنما شریک ہوں گے۔ اجلاس میں اعلیٰ سویلین اور عسکری حکام بھی شریک ہوں گے۔ ملک کی اندرونی اور بیرونی صورتحال پر بریفنگ دی جائے گی۔ رخ کر لیتے ہیں لاہور کا، جہاں کی احتساب عدالت میں وزیراعظم شہباز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز کے خلاف کیسز میں کوئی پیش رفت نہ ہو سکی۔ عدالت نے آشیانہ اقبال اور رمضان شوگر ملز کیس کی سماعت 16 جولائی تک ملتوی کر دی ہے۔ لاہور کی احتساب عدالت میں وزیراعظم شہباز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز کے خلاف کیسز میں کوئی پیش رفت نہیں ہو سکی۔ عدالت نے آشیانہ اقبال اور رمضان شوگر ملز کیس کی سماعت 16 جولائی تک ملتوی کر دی ہے۔ اینٹی کرپشن پنجاب نے عمران خان کی اہلیہ بشرا بی بی کے بھائی احمد مشتبہ کو سرکاری اراضی پر قبضے کے الزام میں تحقیقات کے لیے طلب کر لیا۔ احمد مشتبہ پر کروڑوں کی سرکاری زمین پر قبضے کا الزام ہے۔ سابق خاتون اول بشرا بی بی کے بھائی اینٹی کرپشن کے رڈار پر آ گئے۔ ذرائع کے مطابق بشرا بی بی کے بھائی احمد مشتبہ پر دیپال پور میں سرکاری اراضی پر قبضے کا الزام ہے۔ ان پر الزام ہے کہ انہوں نے سرکاری مارکیٹ کی زمین غیر قانونی طور پر لیز پر دی اور چیئرمین مارکیٹ کمیٹی کے ذریعے سرکاری زمین پر قبضہ کروایا، جس سے قومی خزانے کو 20 کروڑ روپے کا نقصان ہوا۔ اینٹی کرپشن حکام کے مطابق دیپال پور میں سرکاری جگہ پر قبضہ کر کے دکانیں تعمیر کی گئیں۔ اینٹی کرپشن حکام نے بشرا بی بی کے بھائی احمد مشتبہ کو تحقیقات کے لیے کل اینٹی کرپشن مرکز ساہیوال میں پیش ہونے کی ہدایت کی ہے۔ ادھر وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز شریف کاشتکاروں کے مسائل کے حل کے لیے سرگرم ہو گئے۔ حمزہ شہباز نے کاشتکاروں اور حکومتی حکام پر مشتمل مشترکہ ورکنگ گروپ تشکیل دینے کی ہدایت کر دی۔ ورکنگ گروپ مشاورت سے کاشتکاروں کے مسائل کے حل کے لیے قابل عمل تجاویز مرتب کرے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز شریف کاشتکاروں کے مسائل کے حل کے لیے سرگرم ہو گئے ہیں۔ حمزہ شہباز نے کاشتکاروں اور حکومتی حکام پر مشتمل مشترکہ ورکنگ گروپ تشکیل دینے کی ہدایت کر دی۔ ورکنگ گروپ مشاورت سے کاشتکاروں کے مسائل کے حل کے لیے قابل عمل تجاویز مرتب کرے گا۔ اپڈیٹ کر دیں آپ کو، کاشتکاروں کی مشکلات کا پورا ادراک ہے، ایسا کہنا تھا حمزہ شہباز کا۔ حتمی تجاویز منظوری کے لیے حمزہ شہباز کو پیش کی جائیں گی۔ ورکنگ گروپ مشاورت سے کاشتکاروں کے مسائل کے حل کے لیے قابل عمل تجاویز مرتب کرے گا۔ تجمل بخاری سے مزید جان لیتے ہیں۔ تجمل بتائیے گا۔ جی بالکل، وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز شریف کاشتکاروں کے مسائل کے حل کے لیے سرگرم ہو گئے ہیں۔ اس حوالے سے وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز نے کاشتکاروں
اور حکومتی حکام پر مشتمل جو مشترکہ ورکنگ گروپ ہے وہ تشکیل دینے کی ہدایت جو کی ہے، جبکہ ورکنگ گروپ مشاورت سے کاشتکاروں کے مسائل کے حل کے لیے قابل اول تجاویز مرتب کرے گا، حتمی تجاویز منظوری کے لیے وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز کو پیش کی جائیں گی، جبکہ کاشتکاروں کی مشکلات کا پورا جو ادراک ہے، یہ کہنا تھا حمزہ شہباز کا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ورکنگ گروپ کی سفارشات کی روشنی میں کسانوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کے لیے ہر ممکن اقدامات اٹھائیں گے، جبکہ کاشتکاروں کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کرنا چاہتے ہیں۔ کسانوں کو بلا سود قرضے دینے کا جو پروگرام ہے وہ بنایا ہے، اس ضمن میں بینک حکام سے رابطہ کیا ہے، جبکہ پوری کوشش ہے اس پروگرام کو جلد شروع کیا جائے۔ کاشتکاروں کی سہولت کے لیے گندم کی امدادی قیمت کا اعلان بروقت کیا جائے گا۔ اس ضمن میں قومی اقتصادی کونسل میں تجاویز بھی پیش کی ہے۔ حمزہ شہباز کا مزید کہنا تھا کہ کسان کی معاشی مشکلات میں کمی کے لیے جو کچھ ہو سکا کریں گے، ایسے اقدامات کرنا چاہتے ہیں جس سے کسان اپنے پاؤں پر کھڑا ہو۔ وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز شریف سے کسان اتحاد کے مرکزی چیئرمین خالد حسین باٹ کی قیادت میں وفد نے ملاقات بھی کی، جبکہ کاشتکاروں کے مسائل کے حل کے لیے تجاویز پر گفتگو کی گئی۔ ملاقات میں رانا مشہور احمد خان، چیف سیکرٹری محکمہ زراعت، محکمہ آبپاشی کے حکام بھی موجود تھے۔ جی، مضافاتی علاقوں میں صبح سے وقفے اور موسلادھار بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ بارش کے باعث سریاب روڈ، مل صدام پھاٹک اور گہور آباد میں کچی آبادی کے متعدد مکانات کی چھتیں گر گئیں، جس سے 2 خواتین جاں بحق ہو گئی ہیں، جبکہ بارش کے باعث حسب معمول بجلی غائب ہو گئی۔ شہر کی مصروف ترین اور کاروباری شاہراہیں سیوریج کے پانی سے دریا کا منظر پیش کرنے لگی ہیں۔ موسلادھار بارش کے باعث وزیر اعلیٰ قدس بزنجو اور صوبائی مشیر داخلہ ضیاء لانگو نے پی ڈی ایم کو الرٹ رہنے کی ہدایت کر دی ہے۔ پی ڈی ایم ڈی جی نصیر ناصر نے کہا ہے کہ کنٹرول روم مکمل فعال ہے اور انتظامیہ کے ساتھ مکمل رابطے میں ہے، کسی بھی ناگہانی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیار ہے۔ جڑواں شہروں میں موسلادھار بارش، نالہ لئی میں طغیانی کے خدشے کی وجہ سے متعلقہ اداروں کو ہائی الرٹ کر دیا گیا ہے۔ کٹاریاں پر پانی کی سطح 18 فٹ ریکارڈ کی گئی ہے۔ جڑواں شہروں میں موسلادھار بارش نے جل تھل ایک کر دیا ہے۔ نالہ لئی میں طغیانی کی خدشے کی وجہ سے متعلقہ اداروں کو ہائی الرٹ کر دیا گیا ہے۔ سلطان شاہ سے مزید جان لیتے ہیں۔ سلطان، راولپنڈی اور اسلام آباد میں کیا صورتحال ہے؟ جی بالکل، یہ الگ صبح شروع ہونے والی بارش کا سلسلہ سرے دست تو تھم چکا ہے، لیکن یہاں پر جو بارش کے بعد جو صورتحال ہے نالہ لئی میں طغیانی نچلے درجے کی بتائی جاتی ہے، جس میں 18 فٹ پانی جو ہے یہ کٹاریا کے مقام پر، جبکہ 16 فٹ پانی جو ہے گولمنڈی پل کے مقام پر ہے۔ لیکن اس وقت ایم ڈی واسا تنویر احمد سے جو ہماری بات ہوئی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ یہاں پر پانی کی صورتحال جو ہے یہ اب کم ہونا شروع ہو چکی ہے، کیونکہ جڑواں شہروں میں بارش کا سلسلہ جو ہے وہ رک چکا ہے۔ جبکہ کمشنر راولپنڈی یہاں پر موجود تھے، ان کا یہ کہنا تھا کہ بارش سے نبٹنے کے لیے تمام تر انتظامات کو ہم نے حتمی شکل دی گئی ہے۔ تمام تر جتنی بھی یہ واسا کی گاڑیاں ہیں، سکر پمپ ہیں، ڈنچنگ مشینیں ہیں، یہ نچلے علاقوں میں پہنچا دی گئی ہیں۔ لیکن نشیبی علاقے جو ہیں، جس میں جاوید کالونی، مسلم کالونی، آریہ محلہ، ندیم کالونی اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر علاقے شامل ہیں، یہاں پر پانی نہیں آ سکا بہتر انتظامات کی وجہ سے۔ تاہم فیصل آباد کے کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں پر جو کہ سابق صوبائی وزیر فیضل حسن چوہان کا علاقہ ہے، ان علاقوں میں جو ہے چونکہ بہت زیادہ نشیبی ہے، نالے بہت زیادہ ہیں، جس کی وجہ سے نالوں سے پانی ابل کر سڑکوں پہ آ چکا ہے، جبکہ شمس آباد، دو کالا خان اور دیگر جو ملکہ نشیبی علاقے ہیں، یہاں پر کچھ علاقوں میں پانی جو لوگوں کے گھروں میں داخل ہوا ہے۔ اس حوالے سے یہاں پر یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ بعض گاڑیاں بھی جو ہے ان علاقوں میں جو کہ انتہائی نشیبی علاقے ہیں یہاں پر پھنسی ہیں، جس کے باعث سے مریضوں کو ہاسپٹل لے جانے میں بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ مری روڈ کی اگر بات کی جائے تو مری روڈ پہ ٹریفک انتہائی زیادہ ہے اور یہاں پر دونوں طرف سے ٹریفک کی روانی جو ہے شدید متاثر ہوئی ہے، چونکہ مری روڈ کمیٹی چوک انڈر پاس پر پانی نکاسی جب تک ہونی تھی اس وقت تک یہاں پر جو کہ سڑک ہے اوپر کے روڈ سے آئی، نچلے حصے سے گزر نہیں تھا، جس کی وجہ سے کمیٹی چوک انڈر پاس سے 3 سے 4 فٹ پانی جو ہے یہاں پر موجود رہا ہے، جس کی وجہ سے ٹریفک کی روانی شدید متاثر ہوئی ہے۔ ٹریفک کی روانی بھی متاثر ہوئی ہے۔ سلطان شاہ میں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ اسلام آباد میں موسلادھار بارش سے نشیب میں واقع سیکٹر H13 کی متعدد گلیاں پانی سے بھر گئی ہیں۔ بارش کا پانی گھروں میں داخل ہو گیا ہے، متعدد گاڑیاں بھی پانی میں پھنس گئی ہیں۔
اسلام آباد جہاں موسلادھار بارش ہو رہی ہے، نشیب میں واقع سیکٹر H13 کی متعدد گلیاں پانی سے بھر چکی ہیں اور بارش کا یہ پانی اب گھروں میں بھی داخل ہو گیا ہے۔ متعدد گاڑیاں ہیں جو کہ بارش میں پھنس چکی ہیں۔ تیز بارش سے نالے کی دیواریں ٹوٹ گئی ہیں۔ اسلام آباد جہاں موسلادھار بارش ہو رہی ہے، سیکٹر H13 پانی میں ڈوب گیا ہے۔ کئی گلیاں ہیں جن میں اس وقت پانی بھر چکا ہے اور تیز بارش سے نالے کی دیواریں گر چکی ہیں۔ متعدد گاڑیاں اس وقت پانی میں پھنسی ہوئی ہیں۔ اسلام آباد جہاں تیز بارش ہوئی ہے، مناظر آپ کے سامنے اسکرین پر، جہاں گلیوں میں پانی جمع ہو چکا ہے اور یہ پانی بڑھتے ہوئے اب گھروں میں بھی داخل ہو گیا ہے، گاڑیاں پھنس چکی ہیں۔ یہ تیز موسلادھار بارش کے مناظر اسلام آباد کے H13 سے، جہاں نشیب میں واقع تمام گھر اور گلیاں پانی سے بھر چکی ہیں۔ مسلم لیگ کاف نے ڈیپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی کو اختیارات کی منتقلی کا لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا۔ درخواست میں کہا گیا ہے کہ لاہور ہائی کورٹ نے پارلیمنٹ کے اختیارات میں مداخلت کی ہے۔ آئین کے تحت پارلیمنٹ کے کام میں مداخلت نہیں کی جا سکتی۔ تمام ادارے اپنی آئینی حدود میں رہنے کے پابند ہیں۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی نے اپنے اختیارات رولز کے تحت ڈیپٹی اسپیکر کو منتقل کیے تھے۔ اسپیکر نے اپنے اختیارات واپس لیے، جس کا لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کیا گیا تھا۔ لاہور ہائی کورٹ نے ڈیپٹی اسپیکر سے اختیارات کی واپسی کا فیصلہ کالعدم قرار دیا تھا۔ مسلم لیگ کاف نے ڈیپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی کو اختیارات کی منتقلی کا لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا ہے۔ درخواست میں کہا گیا ہے کہ لاہور ہائی کورٹ نے پارلیمنٹ کے اختیارات میں مداخلت کی۔ وسیم ملک سے مزید جان لیتے ہیں۔ وسیم، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی، پاکستان مسلم لیگ نون کی جانب سے سپریم کورٹ آف پاکستان میں ڈپٹی اسپیکر پنجاب کو اختیارات کی منتقلی کا فیصلہ چیلنج کر دیا گیا ہے۔ اس حوالے سے لاہور ہائی کورٹ نے پارلیمان کے اختیارات میں مداخلت کی تھی۔ درخواست میں یہ موقف اختیار کیا گیا ہے اور درخواست میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ آئین کے تحت پارلیمنٹ کے کام میں مداخلت نہیں کی جا سکتی۔ ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ تمام ادارے اپنی آئینی حدود میں رہنے کے پابند ہیں۔ اس حوالے سے یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اسپیکر پنجاب اسمبلی نے اپنے اختیارات رولز کے تحت ڈپٹی اسپیکر کو منتقل کیے تھے۔ اس کے بعد اسپیکر نے اپنے اختیارات واپس لیے تھے، جسے لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کیا گیا تھا۔ لاہور ہائی کورٹ نے ڈپٹی اسپیکر سے اختیارات کی واپسی کا فیصلہ کالعدم قرار دیا گیا تھا۔ اس حوالے سے مسلم لیگ کاف کی جانب سے سپریم کورٹ آف پاکستان میں کیس کی جلد سماعت کی درخواست بھی دائر کی گئی ہے۔ جی، وسیم ملک ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ NCOC نے عید الاضحیٰ کے لیے ایک گائیڈ لائن جاری کر دی ہے۔ عید الاضحیٰ کی نماز کھلی جگہوں پر ادا کی جائے، تمام علماء کرام سینیٹائزرز کے استعمال کی تلقین کریں اور نماز کا خطبہ مختصر رکھیں۔ NCOC نے عید الاضحیٰ کے لیے ایک گائیڈ لائنز جاری کر دی ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ عید الاضحیٰ کی نماز کھلی جگہوں پر ادا کی جائے، جبکہ تمام علماء کرام سینیٹائزرز کے استعمال کی تلقین کریں اور نماز کے خطبے مختصر رکھے جائیں۔ NCOC نے کہا ہے کہ کورونا سے بچاؤ کے لیے احتیاطی تدابیر اپنانا بہت ضروری ہے۔ کورونا علامات کے ساتھ لوگوں کو اجتماع میں شرکت نہ کرنے کی تلقین کی جائے۔ NCOC نے عید الاضحیٰ کے لیے گائیڈ لائنز جاری کر دی ہیں۔ کھلی جگہوں پر نماز ادا کرنے کا کہا گیا ہے، جبکہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ تمام علماء کرام سینیٹائزرز کے استعمال کی تلقین کریں۔ عائشہ ناز سے مزید جان لیتے ہیں۔ عائشہ، NCOC نے گائیڈ لائنز جاری کی ہیں۔ کورونا وائرس کے بڑھتے ہوئے کیسز کے پیش نظر NCOC کی جانب سے عید الاضحیٰ پر ایک ایڈوائزری جاری کی گئی ہے، جس میں عید الاضحیٰ کی نماز کے بارے میں اور اجتماعات کے بارے میں ہدایات جاری کی گئی ہیں۔ عید الاضحیٰ کی نماز کی کھلی جگہوں پر ادائیگی کو ترجیح دی جائے، NCOC کا یہ کہنا ہے، اور اس کے مطابق ایک مقام پر مختلف اوقات میں 2 سے 3 اجتماعات بھی کیے جا سکتے ہیں۔ مساجد میں ادائیگی کی صورت پر کھڑکیاں اور دروازے کھلے رکھے جائیں گے اور کورونا سے بچاؤ کے لیے حفاظتی اقدامات جو ہیں اس پر سختی سے عمل درآمد کو یقینی بنایا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ علماء کرام کے حوالے سے NCOC نے ہدایت جاری کی ہے کہ علماء کرام خطبہ مختصر رکھتے ہوئے حکومتی ہدایت پر سختی سے عمل درآمد کریں، اور NCOC کے مطابق جس شخص کو بخار ہے یا اس میں کورونا وائرس کی کوئی علامات ہیں تو وہ مسجد یا اجتماعات میں جانے سے گریز کرے۔ جی،